نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اور تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اس 5ویں رکوع میں خاص خطاب کرتے ہوئے 8 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ 4 چیزیں جن کا حکم دیا ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو گیا، اور 4 چیزیں جن سے روکا گیا ان کا تذکرہ بھی کل کے درس میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر اور مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ 5ویں چیز جو کرنے کی ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ 6ٹھی چیز فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، اور 7ویں چیز فرمائی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور 8ویں چیز پھر آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے اس کے بعد۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز اس کا حکم صرف اسی امت کو نہیں دیا گیا، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں ہے کہ یہ امت نماز پڑھتی ہے، پہلی امتیں نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ نماز ہر امت کے اندر رہی ہے، اگرچہ مسائل اور احکامات قدرے مختلف رہے ہیں، لیکن نماز بہرحال رہی ہے۔ بنی اسرائیل جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، تورات کو ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر نازل کی کوہ طور پر، اس میں یہی تھا اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، جب میں ہی معبود ہوں تو عبادت میری ہی کیجیے۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ نماز قائم کیجئے۔ پہلی وحی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر آ رہی ہے، کوہ طور پر آ رہی ہے، اسی میں نماز کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات ماننے والوں سے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم بھی نماز قائم کرو گے، نماز کی پابندی کرنے والے بنو۔
اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ میں سورہ البقرہ کے آغاز کے دروس میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام طور پر جب نماز کی بات ذکر کی تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، اسی بات کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کیا کرو، درست کیا کرو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، قیام کا حکم ہے، جس کے اندر تمام شرائط، تمام ارکان، با جماعت پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جب انسان نماز کو قائم کرے گا، نماز کو سیدھا کرے گا، انسان کا اپنا نفس سیدھا ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ نماز درست کرو، اپنا آپ درست ہو جائے گا۔ نماز درست کرو، اپنا نفس درست ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ تو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی سے انسان کا یوں سمجھو پورا دین درست ہو جاتا ہے، دین درست ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب سے اللہ نے یہی فرمایا کہ تمہارے اندر یہ جو بگاڑ آ رہا ہے یہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے، کہ تم یہودیوں مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں، تم نے یہاں سکونت اسی لیے اختیار کی کہ اس علاقے میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم نے انکار کر دیا، ہیلے اور بہانے تراشنے لگے، تم نے اپنے دین کو درست رکھا ہی نہیں، دین کو قائم رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے بن جا۔ دوسری چیز فرمائی کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو۔ صرف بدنی عبادت نہیں، نماز تو بدنی عبادت ہے نا، لیکن ہے بڑی جامع۔ جو نماز ہے بدنی عبادت ہے، لیکن وہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، سب عبادات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مالی عبادت بھی اس کے اندر ہے، زبانی عبادت بھی اسی کے اندر ہے، بدنی تو ہے ہی ہے، عاجزی اس کے اندر ہے، اللہ اکبر، درود شریف اس کے اندر ہے، اللہ کی یاد اس کے اندر ہے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرما دیا کہ تم نماز پڑھو۔ نماز کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ پورے دین کی طرف آنا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے سارے کام کریں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا الگ سے حکم دیا کہ صرف اسی کو کافی نہ سمجھ لو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کے اندر بھی لباس کا میں نے استعمال کیا ہے، کچھ نہ کچھ خرچہ تو ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے ضرور ہے، لیکن اللہ کے راستے میں تم نے مال الگ سے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور گھبرانا نہیں ہے اس سے کہ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ فرمایا اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، نام ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے عربی میں دو معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، تزکیہ نفس، ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، جو اپنے اندر کو پاک صاف کرتا ہے، فرمایا اس پاکی کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہی ہوگا، تزکیہ۔
تو فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں دو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارا باقی سارا مال بھی پاک صاف ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا۔ انسان اپنا جسم گندا پسند نہیں کرتا کہ میرا جسم صاف ستھرا ہو، لباس جو ہے نا گندا پسند نہیں کرتا، داغ دھبا نہیں جس کو صاف کیا جائے، تبدیل کرتے ہیں اور پہننا ہے، بغیر استری کے نہیں پہنتے اب تو فرمایا کہ جس طرح تمہارے مال جو جسم پر پہن رہے ہو، کپڑے پہن رہے ہو، اس کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح جو مال تم نے رکھا ہوا ہے اس کی صفائی بھی ضروری ہے، وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا۔ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ 100 روپے میں سے میں 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، مال تو کم ہو رہا ہے۔ فرمایا ہماری ذات پر یقین کرتے ہوئے دو گے، کم از کم اس کو 10 گنا بڑھا کر واپس کریں گے، زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ سے کبھی مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگلا حکم دیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگرچہ قرآن مجید میں جب بھی ذکر ہوتا ہے کہ رکوع کرو تو مراد نماز ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے اقیم الصلاۃ الگ فرمایا، وارکعوا الگ فرمایا۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا، عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ راکعین سے مراد امت محمدیہ ہے، علی صاحبہا الصلاۃ، اس لیے کہ رکوع اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ نماز تو پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، قیام بھی تھا، سجدہ بھی تھا، لیکن مفسرین کرام نے لکھا کہ رکوع اس امت کی خصوصیات میں سے، اس امت کی خصوصیات میں سے۔ تو کیا مطلب؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اس امت کے تم فرد بن جاؤ، اس امت کے فرد بن جاؤ تم۔ جب تک تم اس امت کے فرد نہیں بنو گے، اگرچہ تمہارے پاس تورات موجود ہے، اگرچہ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان رکھتے ہو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس امت کا فرد بننا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس امت کا فرد وہی بنے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے گا اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانے گا، وہی اس امت کا فرد ہوگا، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ تو اس امت کا فرد ہونا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 3 روحانی بیماریوں کا علاج ذکر کیا ہے۔ 3 روحانی بیماریاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ ایک تھی حب جاہ، ایک بیماری تھی حب مال، اور ایک بیماری تھی حسد۔ یہ 3 بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ایک تو ہے حب جاہ، مقام اور مرتبہ کی محبت، عہدہ، کہ ہم تو سردار سمجھے جاتے ہیں، لوگ ہمارے مرید ہیں، معتقدین ہیں، اگر ہم وہ سب چھوڑ چھاڑ کے
اسلام کی طرف آ جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آ جائیں، تو ہمارے عہدے تو چلے گئے نا، پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ ان کی کم فہمی تھی، کم فہمی تھی ان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اسلام کسی کی عزت کو گھٹاتا نہیں ہے، اسلام کے ذریعے اس کی عزت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ جاہلیت میں بہترین اور سردار سمجھے جاتے تھے، اسلام لائیں اور اسلام کا علم یعنی دین کا علم حاصل کریں، تو اسلام کے اندر بھی وہی بہتر اور سردار سمجھے جائیں گے۔ اسلام تو عزتیں بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے کسی کی۔ حب جاہ، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرو گے نا، یہ اندر سے عہدے کی جو محبت ہے نا یہ نکلے گی، عاجزی آتی ہے۔ پھر جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، رکوع کرے گا، سجدے میں سر رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، میں کہاں رہے گی؟ اگر صحیح معنی میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر صحیح معنی میں نماز نہیں ہے تو پھر اس کا یہ حب جاہ کا علاج نہیں۔ حقیقی معنی میں نماز پڑھیں، حب جاہ نکل جائے گی، میں نکل جائے گی انسان کے اندر سے۔ رب کے سامنے 5 مرتبہ جھکنے والا کبھی متکبر ہو ہی نہیں سکتا، عہدے کا پجاری ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو عاجز بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بیماری تھی ان کی حب مال، کہ ہمارا رزق لگا ہوا ہے، یہ ہمیں آ کے دے کے جاتے ہیں، ہم تو گدی نشین ہیں، ہماری جیبیں بھرتے ہیں، ہمارا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا کہ وہ آتوا الزکوٰۃ، تم خود خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ جتنا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا دے گا، مال کی محبت دل سے اتنی نکلتی چلی جائے گی۔ جتنا سنبھال کے رکھے گا، مال کی محبت دل میں اتنی بیٹھتی چلی جائے گی۔ خرچ کرنے سے مال کی محبت خود بخود نکلتی ہے، دنیا کی محبت خود بخود نکلے گی۔ جب دنیا اوروں کو دے گا، اوروں پر خرچ کرے گا، اس کے دل سے بھی جائے گی۔ اور حسد کا علاج فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کسی سے حسد کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر وہ صحیح ہیں، اچھے ہیں، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس جاؤ۔ جتنا کسی کے پاس بیٹھو گے اس کی محبت تمہارے دل میں اتنی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوریاں جو ہے یہ حسد پیدا کرتی ہیں، جتنا دور ہوتے جائیں گے حسد ہوتا جائے گا، جتنا قرب ہوتا جائے، جتنی آپس میں ملاقات ہو، جتنا اٹھنا بیٹھنا ہو آپس میں، دل قریب ہوتے چلے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں زجر کی ان کو کہ اہل کتاب میں سے جب کچھ لوگ ایمان لائے نا، مومن ہو گئے، تو دوسرے یہودی انہیں کہتے تھے، ان کے علماء کہتے تھے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم نے یہ دین قبول کیا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سچا دین ہے، اسے چھوڑنا نا ہماری تو مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں آ رہے، تمہیں تو موقع مل گیا پر ٹھیک ہے مان لو، اب واپس نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، ایمان لانے کا، قبول کرنے کا، انہیں کہتے ہو واقعتاً یہ نیک عمل ہے، یہیں رہنا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات بھی پڑھتے ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی پڑھتے ہو۔
افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے؟ اوروں کو ترغیب دے رہے، خود کیوں نہیں آتے؟ تورات لوگوں کو پڑھ پڑھ سناتے ہو نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھولتے ہیں۔ تو جس کی ترغیب اوروں کو دیتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جو واعظ ہے، واعظ کرنے والا ہے، اس کو خود بھی عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ خود عمل کرے اور آگے بتائے، خود عمل کرے اور آگے بتائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اپنے عمل میں نہ آئے تو کسی کو بھی نہ بتائے۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ جب تک عمل نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کی پوری زندگی نماز ٹھیک نہیں، جس طرح ہم مسلمان ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، تو پوری زندگی نہ اپنی اولاد کو نماز کا کہے نہ کسی اور کو کہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو عامل ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں کہ جب تک عامل نہیں کسی کو دعوت بھی نہ دے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، سارے احکامات ہیں نا اسلام کے، جب تک زکوٰۃ نہیں دے گا نماز بھی نہ پڑھے، جب تک حج بھی نہیں کرے گا پھر زکوٰۃ بھی نہ دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پر آ گیا ہے وہ تو نیکی ٹھیک ہے، اب کوشش کر کے دوسری بھی کرنے والا بن جائے۔ کسی کو اچھی بات کہنا، اچھائی کی طرف لانا، یہ ایک نیکی ہے، لیکن فرمایا کہ آگے بھی جاؤ، خود بھی عمل کرنے والے بنو، ورنہ سخت وعید ہے ان کے لیے جو دوسروں کو تو کہتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا، پیٹ اس کا پھٹا ہوا ہوگا اور اس کی آنتیں باہر نکلی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ وہ اللہ، لوگ اس سے تنگ ہوں گے، کہیں گے ہیں یہ تو وہی ہے جو ہمیں واعظ کیا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا۔ لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا، تو ہمیں سمجھاتا تھا۔ وہ کہے گا میں تمہیں تو ترغیب دیتا تھا پر خود عمل کوئی نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ۔ تو اس لیے اوروں کو بھی حکم دیں اور خود بھی عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو داعی بھی بنائے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنائے، اور خود نیکی کو اپنانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔